اللہ 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 نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی از تو درائم تما یا شاہ جیلا مدد انتظار کرم میں وس من اینیرا اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ اس چینل پر پہلا درس ہے جس کا عنوان جب حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے من سے یہ عظیم لفظ قدمی حاذا علی رکابت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر نکلے، تو اس وقت کتنے افراد آپ کے پاس موجود تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ کیا وہ ایسے ہی لوگ تھے یا اللہ کا قرب پا چکے لوگ تھے جو سمجھ گئے تھے کہ بے شک حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے؟ اس پر کتاب بہجت الاشرار میں امام ابو الحسن نور الدین ستنوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام فرمایا ہے۔ امام ستنوفی سن 644 ہجری میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کا وصال سن 713 ہجری میں ہو گیا۔ ان کی تعریف بڑے بڑے اکابرین اسلام نے فرمائی ہے۔ ان میں سے امام جلال الدین سیوطی اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اور فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس کتاب سے کافی حوالے نوٹ فرمائے ہیں۔ لہٰذا امام ستنوفی شیخ جلیل ابن شیخ ابو العباس احمد سرسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ میں نے شیخ ابو الشعوث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت 579 ہجری میں کی، اور میں نے ان سے پوچھا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی بات کی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس وقت حاضر تھا اور میں نے ان کے من سے یہ سنا تھا۔ اس دن ان کی مجلس میں قریب 50 شیخ تھے جو کہ اس زمانے کے مشہور میں سے تھے، مطلب اللہ کے قرب تک پہنچے ہوئے لوگ۔ مشہور مطلب عوام آپ لوگوں سے متوجہ اور قریب رہتی تھی اور محبت کرتی تھی۔ میں نے ان کو دیکھا تھا کہ جب انہوں نے یعنی حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو سب نے اپنی گردنیں جھکا دی تھیں اور ان پر انکساری کی علامت ظاہر ہو گئی۔ مطلب سارے کے سارے لوگ جو وہاں پر شیخین موجود تھے ان سب نے قبول فرما لیا تھا۔ اسی موضوع پر امام ستنوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت تحریر فرماتے ہیں اور روایت فرماتے ہیں، وہی شیخ ابو السعود فرماتے ہیں کہ اور اس میں قریب 50 وہ مشائخ تھے جو کہ عراق کے اکابرین میں سے تھے، مطلب جن پر اجماع ہے، جو اللہ کے مقدس بندے اور بڑے ولیوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان سب نے اپنی گردنیں جھکا دی تھی۔ اب یہ تو ہو گئی ان 50 لوگوں کی بات کہ وہ کتنے قداور اور کتنے بڑے اکابرین اسلام تھے۔ اب ان 50 افراد کے نام مبارک سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ ان میں سے بہت سے شیخین کے نام آپ لوگوں نے سنے نہ ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کچھ رتبہ و مقام نہ رکھتے تھے، وہ بہت ہی قداور شیخین تھے جو کہ اس وقت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس پر بیٹھا کرتے تھے۔ اب ان کے نام ملاحظہ فرمائیں۔ حافظ عبد المغیث
بن ابو حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم شیخ محی الدین عبد القادر بن ابو صالح الجیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مجلس میں بغداد میں ان کی رباط حلب میں حاضر تھے۔ رباط حلب اس کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی جگہ ہو بیٹھنے کے لیے یا ہال یا کمرہ، مطلب سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مجلس میں موجود تھے۔ اس وقت ان کی مجلس میں عراق کے اکثر مشائخ حاضر تھے۔ پھر انہوں نے ان 49 شیخین کے نام بتائے: شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ بقا بن بطو النہر مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید ابو سعد کلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ موسیٰ بن ماہین الجولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر بن عبداللہ سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو الکرام معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو العباس احمد بن علی سرسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گزری روایت کے راوی ہیں، شیخ ماجد قدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو حاکم بن ابراہیم بن دیان نہروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو عمر عثمان القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ مکرم اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ مطر مدرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ جہانگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ خلیفہ بن موسیٰ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابن محمد بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ یحییٰ بن محمد دوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ضیاء الدین بن ابراہیم الجونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو عبداللہ محمد دریامی قرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو عمر عثمان بن مروت بطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ قجیب البان موصلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو العباس احمد بقالی یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو العباس احمد قرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ داؤد جونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ 5 وقت نماز مکے میں ہی پڑھتے تھے جبکہ آپ عراق میں رہا کرتے تھے۔ یہ ان کی کرامات ہے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ عراقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو عمر عثمان بن احمد عراقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ سلطان بن احمد مجین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو بکر بن عبداللہ حمید شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام شیبانی ہیں، شیخ ابو العباس احمد بن استاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو محمد احمد بن عیسیٰ قسجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ مبارک بن علی جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو البرکات بن معدان عراقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر بن حسن بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو السعود احمد بن ابو بکر حجیمی عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو المعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو القاسم عمر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ صحاب الدین بن عمر بن محمد سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں۔ اللہ نے آپ کو علم کلام میں مہارت دی تھی اور جب آپ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی میں آئے تو آپ علم تصوف کے بڑے عالم بن گئے۔ حضور غوث پاک سے آپ کو اجازت بھی ہے۔ شیخ ابو السنہ محمود بن عثمان نعال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو حفص عمر بن ابو نصر غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
شیخ ابو محمد حسن فارسی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو محمد علی بن ادریس یعقوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو حفص عمر کیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ایاد ابو آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ مظفر حمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو بکر حمامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو عمر عثمان طریفینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو الحسن چوسکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ ابو محمد عبد الحق حجیامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شیخ ابو لیل محمد بن محمد فرعو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ 49 نام ہیں کہ جنہوں نے اپنے کانوں سے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام سنا، اور ان میں سے جو سبقت لے گئے ان کا نام حضور سیدنا علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ جب سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ القاب اپنے من سے نکالے، قدمی حاضہ علی رکابت کل ولی اللہ، اس وقت حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب میں ہی بیٹھے تھے۔ جیسے ہی سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، آپ نے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر شریف اپنی گردن پر رکھ لیا تھا۔ ابو الحسن علی بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں ایسی مجلس میں حاضر ہوا کہ اس دن مشائخ سے بغداد بھرا ہوا تھا۔ پھر ان میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، قدمی حاضہ علی رکابہ کل ولی اللہ، اس کا کیا کہنا تھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔